السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صدر مجلس، معزز علماء کرام، حاضرین گرامی، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جس موضوع کے تحت مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ موضوع ہے تربیت اولاد میں ماؤں کا کردار۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم نعمت اولاد کی نعمت، جو نعمت تمناؤں سے، آرزوؤں سے، دعاؤں سے، علاج و معالجہ سے، مختلف آستانوں، باباؤں، پیروں، فقیروں، ملنگوں کی چوکھٹ پر اپنی عزت کو نیلام کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کریم کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ انبیاء کرام میں دو نام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کی ملت کی پیروی کا رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور زکریا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العزت بڑھاپے کے عالم میں جب بال سفید ہو گئے، مایوس ہو گئے، لیکن دعائیں کرتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تب اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ کوئی بڑے سے بڑا حاکم وقت ہو، مالدار ہو، نبی یا ولی یا پیر یا فقیر ہو، اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی اگر منشا شامل نہیں ہے تو اس نعمت سے اس زمانے میں جہاں وسائل بہت ہیں، IVF اور نہ جانے کیسی کیسی ٹیکنالوجیاں ہیں، پھر بھی وہ اس نعمت کو نہیں پا سکتا۔ جب ہی رب العالمین نے قرآن میں دو ٹوک انداز میں کہا، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، ساری کائنات کی بادشاہت رب کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے بچیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بچوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیوں اور بچوں دونوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اسے لاولد کر دیتا ہے۔ یہ نعمت جہاں اس قدر عظیم ہے، وہیں یہ نعمت فتنہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے انسان تقدیر تک کا انکار کر دیتا ہے، اس نعمت کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، حلال کمائی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم واولادکم، کہ تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہی اولاد، انسان جب اس فتنے کا شکار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کتنی ماؤں کو، کتنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تجھ جیسی اولاد سے لا ولد رہنا بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا اولاد کا مل جانا، جس اولاد کی خاطر انسان حقوق اللہ کو فراموش کر دیتا، سگے بھائیوں سے رشتہ کاٹ دیتا، سگی بہنوں سے رشتہ کاٹ دیتا، دینی مجلسوں سے، علماء سے، عبادت گزار لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ امتحان ہے، یہ فتنہ ہے، لہذا اس کے اندر ہمیں اس آزمائش کی دنیا میں، امتحان کی دنیا میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اولاد جہاں نعمت ہے، فتنہ ہے، وہیں یہ ایک امانت بھی ہے۔
جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سونپا ہے، سپرد کیا ہے، یہ امانت، یہ ذمہ داری، یہ مسئولیت انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عمومی انداز میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، اللہ جس کے بھی ماتحت کچھ لوگوں کو رکھتا ہے، چاہے یہ ماتحت کسی ادارے، کسی مدرسے، کسی جمعیت، کسی فیکٹری، کسی کمپنی، کسی بھی سیکٹر کے کچھ لوگوں کے تحت کچھ لوگوں کو رکھتا ہے، اگر وہ اس امانت کی ادائیگی میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسوں پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، اے لوگو چاہے تم امام وقت ہو، امام مسجد ہو، چاہے تم خادم ہو، کسی بھی درجے کے ہو، گھر کے ذمہ دار یا سرپرست ہو، گھر کی ملکہ یا گھر کی خاتون ہو، سبوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب کے سب چرواہے ہو، تم سب سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ گھر واپسی کا نعرہ غلط ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کورے کاغذ کی مانند ہوتی ہے، وہ نرم و گداز مٹی کے مانند ہوتا ہے۔ والدین یہودی ہوتے ہیں، والدین عیسائی ہوتے ہیں، والدین آگ پرست ہوتے ہیں، والدین شوال کے مہینے میں ہونے والی جنگ میں دندان مبارک شہید ہونے کے بہانے شب برات کا حلوہ کھاتے ہیں، تو وہ بچے بھی شب قدر کو شب برات سمجھتے ہیں، نبی کی سنت کو تار تار کرنے والے بنتے ہیں، وہ اپنے اسکول میں یہ مطالبہ کرتے ہیں چھٹی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین نے انہیں یہی آئینہ دکھایا ہے، یہی کر کے سمجھایا ہے۔ والدین بدعتی ہیں، والدین مشرک ہیں، والدین قبر پرست ہیں، والدین حرام خور ہیں، والدین کی حیثیت ایک فوٹو کاپی مشین کی ہے، جس طرح سے اس کے اندر کاغذ ڈالیں گے اسی انداز میں چیز باہر آئے گی، جیسا درخت ہوگا، جیسی زمین ہوگی اسی انداز میں آپ پھل کی امید رکھیں۔ جبھی تو رب نے سیدہ مریم کے بارے میں کہا تھا کہ قوم کے سامنے جب وہ بچہ بغیر شادی کے لے کے آتی ہیں، رب نے کہا کہ قوم کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بد کردار نہ تھا، بد چلن نہ تھا، تیری ماں زانیہ فاحشہ نہ تھی، پھر تو کیسے بغیر شادی کے بچہ لے کر کے آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ تربیت اولاد میں، اولاد کی بہتری میں، جو اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث زینت ہوگی، جس اولاد کی دعاؤں سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، جن اولاد کے حافظ قرآن اور ماہر قرآن ہونے کی صورت میں اولین و آخرین کے درمیان روز قیامت ہمارا سر بلند ہوگا، جن اولاد کی بنیاد پر یہ اولاد ہمارے لیے صدقے جاریہ بن کر کے ہمارے نیکیوں کے پلڑوں کو بوجھل کریں گے، ان اولاد کی بہتری میں والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ لہذا سوچنا یہ ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری، جس اولاد کو ہم نے نعمت پا کر کے ایکسپٹ کیا تھا، اور اسی نعمت کی بنیاد پر کتنے ایسے نادان ہر سال اس نعمت کی قدردانی میں بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ مائیں بہت شوق سے بچوں کا دل رکھنے کے لیے غبارے لاتی ہیں، کیک لاتی ہیں، اور بچوں کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایسے اسکولوں میں ان کو داخل کیا جو ان کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ مائیں کان کھول کر کے سن لیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ ذرا اپنے سلف صالحین کو دیکھیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ائمہ کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو یتیمی کے عالم میں ان کی پرورش کی، ان کی پرداخت کی، ان کو سنوارا، ان کو سجایا، ان کے علم دین اور علمی اور دینی تربیت کی خاطر اپنے آپ کو بیوہ رکھنا پسند کر لیا۔ وہی بچے امام احمد اپنی ماں کے بارے میں عمر کے 70 سال میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آتی ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا کہ میرے باپ
باپ کا سایہ اٹھ گیا. یہ میری ماں، میں چھوٹا تھا، مجھے فجر سے پہلے بیدار ہو کر کے مجھے تیار کرتی تھی. یزید ابن ہارون محدث کے گھر لے جاتی تھی اور وہاں باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتی تھی. آج میں عمر کے 70 سال میں داخل ہوا ہوں، جب بھی فجر میں اٹھتا ہوں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں. امام ثوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ رسیاں بٹ کر کے، دھاگے بن کر کے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے لگتی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹے جب تم 10 حدیثوں کو نوٹ کرنا تو ذرا دیکھنا تمہارے کیریکٹر پر، تمہاری دینداری پر، تمہاری نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے. اگر کوئی فرق نہ پڑے تو پھر ایسی صورت میں یہ سمجھوں گی اس علم کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہے. امام شافعی کو کون نہیں جانتا، جو 5ویں نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتے ہیں، قریش خاندان سے جن کا تعلق ہے. یہ ابھی 2 سال کے ہوتے ہیں. کس جگہ؟ وہی فلسطین جو ویران ہے، وہی فلسطین کا وہی غزہ جہاں یہ ماں، یہ فقیر و قلاش ماں اپنے اس 2 سالہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے. شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ نظر مانتی ہے میں شادی نہیں کروں گی. یہاں کا ماحول بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہتر نہیں ہے. یہاں سے لے جاتی ہیں مکہ کے اندر، کرائے کا ایک مختصر سا گھر خریدتی ہیں، وہاں بچے کو رکھتی ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ مکتب کے مدرس کی فیس ادا کر دیں. بچے کو کہتی ہیں دیوار کے پیچھے لگ کر کے، کہیں پیچھے لگ کر کے سنو. یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور معلومات کو نوٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کاغذ نہیں ہے. اس زمانے میں جو لکڑیوں پر، چمڑیوں پر، کھجور کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا لکھتے تھے. اور اتنا ہی نہیں، جو حاکم وقت کی آفیسیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، ان کے ڈسٹ بن کا استعمال شدہ کاغذ کا دوسرا بیگ حصہ لا کر کے اس پہ لکھتے تھے. چھوٹا سا مختصر سا کمرہ ہے، وہ کمرہ بھر جاتا ہے. ماں کہتی ہے یہی کچن بھی ہے، یہی بیڈ روم بھی ہے، یہی ساری ضرورتوں کی جگہ ہے. بیٹا کہتا ہے امی میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ میں ان چیزوں کو حفظ کر لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے امام شافعی کون ہیں؟ یہ وہ امام ہیں جن کے ماننے والے دنیا کے اندر، خود اسی مہاراشٹر کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی علم حاصل کیا ہے. امام مالک کے خاص شاگرد ہیں. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں کہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کہیں سے حدیث آئے مجھے بتلاؤ. گویا کہ یہ چاروں ائمہ جو دنیا میں جن کی اتباع تقلید ہوتی ہے، سب کے مجموعے امام شافعی ہیں. اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں میں ان چیزوں کو حفظ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو ہٹا دینا. پھر وہ مشہور شعر دہراتے ہیں علمی مئی حیثما یممت ینفونی قلبی وعاء له لا بطن صندوقی ان کنت فی البیت کان العلم فیہ مئی وان کنت فی السوق کان العلم فی السوق. میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہوتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے. امام ابن حجر کی بہن نے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت پر خاص دھیان دی. لہذا آج کے اس دور میں باپ حضرات زیادہ تر اگر زیادہ بزنس مین بڑے ہیں تو ان کو گھر میں آنے کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کا وقت نہیں ملتا. وہ سنڈے والے ابا جی ہیں، صرف اتوار کو ان سے ملاقات ہوتی ہے. جو انتہائی مفلوق الحال مزدور طبقے کے ہیں وہ صبح سے شام محنت کر کے ان کو فرصت نہیں ملتی. اور جو متوسط طبقے کے عام طور پہ لوگ ہیں وہ بھی اس جانب توجہ نہیں دیتے. اسکول میں بھی بچہ زیادہ تر مشکل سے 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے، 18 گھنٹے ان ماؤں کے پاس گزارتا ہے. لہذا ان ماؤں کی تربیت میں ایک اہم کردار ہونا چاہیے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابل میں ماں کے درجے کو 3 دفعہ برتر قرار دیا، 4تھے درجے پہ باپ کو رکھا.
جس کے پاس 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں ہیں یا 1 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 1 بیٹیاں ہیں، انہیں جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ قرار دیا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کریں۔ اسی اولاد کی خاطر باپ کو جنت کا سب سے بہتر دروازہ اور ماں کے قدموں تلے جنت کی بات کہی ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح سے یہ مائیں انجام دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماؤں کا کردار بہت اہم ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم نے ابھی اس سے پہلے سنا کہ جب ہم اپنے پوتوں کے لیے ماں کی تلاش کریں یا اپنے نواسوں کے لیے باپ کو تلاش کریں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق دینداری اور کیریکٹر کو مقدم کریں، ورنہ نبی فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسا فساد جنم لے گا کہ یہ بیماریاں، یہ برائیاں، یہ خباثتیں نسلوں تک منتقل ہوں گی۔ اچھی ماں کی تلاش ہونی چاہیے تاکہ صالح معاشرے کی تشکیل ہو۔ یاد رہے تربیت کے مسئلے میں سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو صحیح عقیدہ، صحیح توحید اور سنت کی تعلیم دیں۔ ان بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ راسخ کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کہتے ہیں تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن تم توحید سے سمجھوتا نہ کرنا، تم توحید کا سودا، عقیدے کا سودا مت کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں کو جلایا بھی گیا ہے، لوگوں کو ستایا بھی گیا ہے، کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا بھی گیا ہے، در بدر کی زندگیاں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ سمیہ کو اسی لیے شہید کیا گیا، صحابہ نے اسی کی خاطر ہجرتیں کی، خبیب، خباب، بلال حبشی کو اسی لیے پریشان کیا گیا ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے ان کی سیرتوں کو عقیدے کے حوالے سے، تو سنت کے حوالے سے، ارکان ایمان و ارکان اسلام کے حوالے سے ان کے اندر ایسا مضبوط عقیدہ پنہا کر دیں کہ وہ اسکول میں رہیں، کالج میں رہیں، مختلف سیکٹر میں کام کرنے والے رہیں، مختلف فتنوں اور حادثات سے دوچار ہوں تو ان کا عقیدہ ان کے لیے بہت بڑی ڈھال کی حیثیت سے ثابت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں صحیح معنوں میں عبادت کا عادی بنائیں۔ غور کیجئے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے پر انہیں انعام دیا کرتے تھے، کچھ درہم و دینار دیا کرتے تھے۔ ماؤں کو چاہیے کہ جب اذان ہو سارے کام کو چھوڑ کر کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ جب اذان کا وقت ہو انہی بچوں سے وضو کا پانی منگائیں، انہی سے جائے نماز منگائیں۔ بچوں کو دیکھتی ہیں کہ یہ بچے اسکول میں میتھمیٹک مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، انہیں نماز میں کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، نماز کی کتنی شکلیں ہیں، ان تمام چیزوں کو بچوں کے ذہن میں بٹھائیں اور انہیں یہ راسخ کرائیں کہ عبادت 7 سال میں عبادت کے نماز کا حکم دیا گیا ہے، 10 سال پہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ ان بچوں پہ بلوغت کے بعد نماز فرض ہوتی ہے۔ ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے جس طرح سے سلف صالحین صحابہ کرام کھلونے دے کر کے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، بچوں کو عبادت کی عادت ڈلواتے تھے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر کے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ باپ کو چاہیے کہ مسجدوں کے اندر بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ وہاں جانے سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اسی طرح سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، اپنے آئیڈیل شخصیتوں کے ذہن میں ان کے تازہ کریں، کیونکہ آج کے بچے ہر فیلڈ میں کسی کے فین ہوتے ہیں، کسی کو ہیرو مانتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر و عمر کی سیرت اپنے بچوں کے ذہن میں ایسے راسخ کرتے تھے جیسے سورہ فاتحہ یاد کراتے تھے۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ ہم جنگوں کے واقعات، جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ، ان کی بہادریوں کے تذکرے کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے کارنامے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو یہ بتلائیں کہ یہ خنسا ہی ہیں جو بہت بڑی شاعرہ تھیں،
جنہوں نے اپنے بھائی صخر اور معاویہ کے لیے اتنے اشعار کہے کہ وہ ٹاپ درجے کی شاعرات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن جب اسلام لاتی ہیں اپنے 4 بچوں کو اتنا تیار کرتی ہیں، ٹرینڈ کرتی ہیں، بہادر بناتی ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ان کو بھیجتی ہیں، چاروں شہید ہوتے ہیں، شہادت کی خبر پاتی ہیں، تو کہتی ہیں تمام تعریف اس رب کی ہے جس نے ہمارے بچوں کی شہادت کا شرف عطا کیا اور مجھے ان بچوں کے ماں کے درجے پر فائز کیا۔ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ذہن میں یہ راسخ کرائیں کہ حلال روزی نہیں ہوتی ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت حسن اگر صدقے کا کھجور کھاتے ہیں، نبی قے کرواتے ہیں، نکلواتے ہیں اور کہتے ہیں صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ افسوس ہوتا ہے ماں جانتی ہے کہ باپ 2 نمبر کا کام کر رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ باپ کی کمائی کا معاملہ کیسا ہے۔ یاد رہے اللہ نے کہا کہ اگر روزی حلال نہیں ہے تو پھر دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم کتنے عمرے کر لیں، کتنے حج کر لیں، کتنے تہجد گزار ہو جائیں، اگر ہماری روزی حلال نہیں ہے تو معاف فرمائیے گا یہ ساری چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ماؤں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو آج جو یہ کلچر ہے کہ موبائل دے کر کے انہیں خاموش کیا جاتا ہے، جس موبائل کے اندر بچوں کا عقیدہ بھی خراب ہوتا، بچوں کا ذہن بھی خراب ہوتا، بچوں کا کیریکٹر بھی متاثر ہوتا، بچوں کی صحت بھی خراب ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں سے ہٹا کر کے جس طرح سے بزرگ مائیں قصے کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اس طرح سے بچوں کے ذہن کو بدلا جائے۔ ماؤں کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آج مائیں پوری شاپنگ کرتی ہیں، پوری تیاریاں کرتی ہیں، بچیوں کے مطالبات شادی کے موقع پر پورا کرتی ہیں، لیکن یہ ماں بچیوں کے حیض کے احکام کیا ہیں، اسی طرح سے استحاضہ کسے کہتے ہیں، شوہر کے پاس جانے کی صورت میں شوہر کے حقوق کیا ہیں، ساس کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سکھانا چاہیے۔ علماء سے اس سلسلے میں جب ہم حج تربیتی قائم کرتے ہیں، شادی سے پہلے ان چیزوں کو سکھانا ضروری ہے، یہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، ورنہ یہ طلاق کے واقعات، یہ خلا کے واقعات معمولی بات پر ماں کو فون کر کے گھر کے ماحول کو جو خراب کیا جاتا ہے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو یہ سکھائیں یہ رشتہ دنیا میں کا بھی ہے، یہ رشتہ آخرت کا بھی ہے۔ شوہر اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کے لیے جائز ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماؤں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کو اچھے اخلاق کی عادت ڈلوائیں، یہ بتلائیں کہ ہمارے نبی 10 سال کے سگے بھائی بہنوں کو ایک ساتھ بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتے، لہذا آج جو اختلاط مرد و زن ہے، کو ایجوکیشن ہے، اخلاقی بگاڑ ہے، ان چیزوں سے تنبیہ کرنا ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ماؤں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قضاء حاجت کے آداب، دعائیں، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، گھر سے نکلنے کی، یہ دعائیں سکھلائیں، یہ آداب سکھلائیں، دائیں ہاتھ سے کیسے کھایا جاتا ہے وہ ساری دعائیں، وہ آداب سکھلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورج ڈوب رہا ہو تو بچوں کو باہر نہ نکالیں، اس سے شیاطین پھیلتے ہیں اور بچے آسیب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دم کیا کرتے تھے معوذتین پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین پر، اس لیے اس کا بھی احترام کریں۔ مختصر یہ کہ آج جو بچوں کی تربیت غلط ہوتی ہے ان کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ والدین اپنی غلط حرکتوں کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش آتے ہیں جس کا برا اثر ہوتا ہے۔ باپ ماں کو گالیاں دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے بچوں کے ساتھ، اس لیے بچوں کے ذہن میں والدین کے تعلق سے احترام کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی خرابیاں ہیں جو گھروں کے اندر پنپتی ہیں، جس کے سائے میں بچے بڑے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے ہماری ناخلف اولاد کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ایسی اولاد سے نا اولاد ہونا بہتر ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں، غصے میں بھی دعائیں کریں، خوشی میں دعائیں کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں براہ راست اللہ سنتا ہے۔ ان کے حق میں بد دعا نہ کریں، بد دعائیں بھی براہ راست سنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں تربیت کے مسئلے کو اہمیت
اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں کو اپنی اس ذمہ داری کو صحیح معنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے معاشرے میں اچھی نسلیں اور اچھے لوگ آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔